أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں. اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹائیں جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی چاہتے ہیں. ان کے حساب سے آپ کے ذمے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمے ہیں. سو اگر آپ انہیں اپنے سے دور ہٹائیں گے تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے. اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو،
تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے میں مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، جو حق ہے، جو حق ہی بیان کرتا ہے اور سب سے اچھا فیصلے کرنے والا وہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، جو کچھ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا کر اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مستعان، اللہ ہماری مدد کرے۔ چھوٹے چھوٹے 2 رکوع تھے، اسی لیے میں نے تمام تلاوت و ترجمہ کر لیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے لیے آسانی کرے۔ ان 2 رکوعوں کو سمجھنے کے لیے ہم جو جمع ہوئی ہیں الحمدللہ کوشش کر رہی ہیں کہ اللہ پاک کی باتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عقل سلیم نصیب فرمائے تاکہ ہم اللہ کی ان پیاری پیاری باتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے اور دوسروں تک پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں دیکھیے سورہ انعام کا سفر رواں دواں ہے الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کہ ہم اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ خوش نصیب ہے وہ بہنیں جو تسلسل کے ساتھ یعنی کنٹینیوسلی الحمدللہ سن رہی ہیں۔ اتنے عرصے دراز سے الحمدللہ ہم مسلسل قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہمارا سفر ہے بہت ہی پیارا سفر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور جنت میں بھی ہم تمام کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جگہ دے دے اس نیک عمل کے بدلے میں کہ ہم جو کر رہی ہیں اللہ قبول کرے، اس کو ریاکاری سے بچائے، اور جو ہم عمل کر رہی ہیں اللہ کی باتوں کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرے اور جنت میں جانے کا باعث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے بہنوں سورہ مائدہ شروع ہوئی تھی، ایسا لگا تھا نا ابھی شروع بھی ختم بھی ہو گئی، پھر سورہ انعام شروع ہوئی اور ماشاءاللہ تبارک اللہ آج تقریباً اس کی کتنی 5 ہوگی نا، ہاں 2 رکوع آج میں نے تلاوت کیے ترجمے کے ساتھ۔ تو الحمدللہ اب دیکھیے یہ بھی ایسے ہی چند دنوں میں یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر آگے کا سورہ ہم سمجھیں گے۔ تو التماس ہے آپ لوگوں سے، التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس 1 گھنٹے کو قیمتی سمجھ کر نکالیں۔ اب جیسے میں بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے نہیں کہ بہت زیادہ وقت ہے میرے پاس اور میں دے سکتی ہوں، ایسا نہیں ہے، اپنے ٹائٹ اسکیڈول میں سے نکال کر میں یہ وقت آپ لوگوں کے لیے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو یعنی اس دین کے علم کو لیں، اللہ کی باتوں کو سمجھیں انشاءاللہ۔ خیر اللہ آسان کرے۔ دیکھیے آج ہم نے 2 رکوع تلاوت و ترجمہ کیا۔ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے انذر به الذین یخافون، ہاں 6واں اور 7واں رکوع ہم نے آج پڑھا۔ انذر ڈرا دو اس چیز سے، یعنی اللہ کی باتوں سے، اللہ کی آیتوں سے۔ کس کو ڈرانے کے لیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الذین یخافون، جو خود یعنی خوف رکھتے ہیں، اندیشہ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ یخافون، وہ خود ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، یعنی جو ڈرنے کی کیپیسٹی رکھتا اسی کو ڈرایا جاتا نا، اسی کو بتایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ انسانیت کی جو بات انسان جو قبول کرنے والا ہوتا ہے تو وہ قبول کون سا انسان کرے گا؟ وہی انسان کرے گا جس کے پاس کچھ ڈر خوف ہو۔ اسی لیے کہا جاتا نا کہ جو بے دین ہوتا ہے وہ زیادہ کیا کہتے ہیں ڈینجر ہوتا، کوئی مذہب کو ہی نہیں مانتا، دیکھیے اس کو کیا کہتے ہیں، کوئی بھی مذہب کو نہیں ماننے والے کو، ایسا انسان جو کوئی مذہب کو ہی نہیں مانتا اسے بے دین کہتے ہیں، اسے بے دین کہتے ہیں، الہاد والا، یعنی وہ جو
الہاد والا بھی نہیں، اسے کہیں گے کچھ اچھا لفظ ہے اس کا، بس وہ یعنی مطلب یہ کہ کوئی بھی قسم کی کیا کہتے ہیں اسے مذہب کو نہیں مانتا، کوئی بھی مذہب کو نہیں مانتا، کوئی بھی دین کو نہیں مانتا. تو ایسا بے دین شخص بہت ڈینجر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کچھ لوگ ہیں کسی کو مانتے ہیں، کسی سے بھی ڈرتے، جبکہ ان کا شرک ہے وہ نہیں ڈرنا چاہیے. جیسے مطلب وہ ان کو الہ بنا لیتے ہیں، کوئی انبیاء کو الہ بنا لیا، کسی نے ولیوں کو الہ بنا لیا، کسی نے فرشتوں کو الہ بنا لیا، کسی نے پتھر کو الہ بنا لیا، کسی نے آگ کو الہ بنا لیا، کسی نے عجیب عجیب قسم کے الہ انہوں نے بنا بیٹھے. تو وہ الہ سے وہ ڈرتے بھی ہیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا، یعنی اس کا مذہب ہی نہیں ہے، اس کا مذہب ہی نہیں ہے، تو وہ اور بھی خطرناک رہتا ہے. یعنی اس کو تو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے. آپ ڈراؤ تو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا. آپ اس کو ڈراؤ تو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا. تو یہ لوگ یہ ایسے نہیں ڈرنے والے دنیا میں بھی بے سکونی کی اور کیا کہتے ہیں کہ ایک ڈسٹرب زندگی گزارتے ہیں، اور پھر مریں گے تو جہنم میں جائیں گے. اچھا، اللہ کے علاوہ بھی جو کسی سے ڈرتا، کوئی کسی دیوی سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی فرشتے سے، کوئی کسی ہوا سے، پانی سے، آگ سے، کوئی انبیاء کو اپنا الہ بنا لیا، کوئی ولیوں کو، کوئی بزرگان دین کو اپنا الہ بنا، یہ جو ان کے الہ ہے نا اللہ کو چھوڑ کر، کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ. بعض اس میں سے ایسے ہیں مسلمان مشرک جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کسی کی کرتے ہیں. تو ان کے دل بھی بے چین ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی تذبذب کی زندگی گزارتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا منافقین کے بارے میں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو یہ والے معاملے والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، تو ان کو تو ڈرانا بے فیض ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے انذر، اس کو ڈراؤ بہ الذین، اس چیز سے، یعنی ایسے لوگوں کو ڈرائیے آپ جو یخافون ان یحشروا الی ربہم، اپنے رب کی طرف جمع ہونے سے ڈرتے ہیں. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، یعنی ان کو پتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کا، نہ کوئی شفیع ہوگا، یعنی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں اللہ کے اذن کے بغیر. اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی شفاعت کرنے والا ہی نہیں ہے. اب دیکھیے بعض بہنیں سمجھتی ہیں میں نے فلاں کو بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، میرے لیے بھی جنت ہے. خود عمل کرو یا نہ کرو، کیا سمجھتے ہیں بچے کو حافظ قرآن بنا دو، بس میں بچے کو حافظ قرآن بنا دے رہی ہوں اور میرے لیے بھی جنت. سبحان اللہ، کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بھی سفارش کرے گا اور میں جنت میں چلے جاؤں گی. اللہ فرماتا ہے، آیت الکرسی ہم روز پڑھتے ہیں، روزانہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے نا، الحمدللہ پڑھتے ہوں گے نا آپ لوگ تمام بھی. تو ہم کیا پڑھتے ہیں میری بہن آیت الکرسی میں؟ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو شفاعت کرے، من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے پاس، الا باذنہ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ باذن، سوائے اس کے کہ اللہ حکم دے، یعنی اللہ جسے چاہے حکم دیتا ہے شفاعت کرنے کا. تو ہم یہ سوچ کر چلے کہ کوئی نہیں ہمارا مددگار، کوئی نہیں ہمارا شفیع سوائے اللہ کے. ہاں اللہ ہی کسی کو اجازت دے رہا ہے تو وہ ہمارا ریکمنڈ کر سک رہا ہے نا. کوئی بھی آپ نے کسی کو حافظ قرآن بنایا، سمجھ رہی کہ بچے ہے نا کہ مطلب فوت شدہ بچے بھی اپنے ہوتے ہیں تو وہ بھی جنت میں ہمیں لے جائیں. کب لے جائیں گے؟ جب اللہ انہیں اجازت دے گا شفاعت کی. تو ایسے تو کئی ہیں جنہوں نے اپنے خرچے پر کسی کو حافظ بنایا، یا پھر اپنے بچوں کو حافظ بنایا، یا پھر ان کی اولاد فوت ہوئی، یا پھر وہ یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جو یہ سمجھتا ہے بندہ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہ خیال اپنے دل سے نکال دے، یہ سوچے کہ اللہ باذنہ والا معاملہ رہے. یعنی ہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں سوائے اللہ کے اذن کے، یعنی اللہ جب حکم دیا تبھی ہو سکتی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو پھر کس سے ڈرا جائے؟ اللہ سے. زیادہ کس سے ڈرا جائے؟ اللہ سے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک دن جمع کیے جانے والے ہیں اپنے رب کے پاس، اور حشر ہوگا، محشر ہوگا، اور وہاں پر کوئی شفیع، کوئی مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں کہ آپ ایسے ہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہیں، اور وہاں پر ان کا کوئی ولی اور شفیع نہیں ہوگا، کوئی مددگار اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. لعلہم یتقون، تاکہ وہ اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں. یعنی
انذار کا فائدہ، ڈرنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جو مرنے کے بعد اٹھایا جانا، زندگی بعد الموت، بعث بعد الموت، اور حشر نشر پہ یقین رکھنا کہ ہاں فیصلہ ہونے والا ہے، حشر برپا ہونے والا ہے، اس چیز کا وہ یقین رکھتا ہے تبھی وہ ڈرے گا، ورنہ تو پھر وہ اپنے کفر پر، اپنے نفاق پر، اپنے گناہوں پر ڈٹا ہی رہے گا۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم انہیں ڈراؤ جو ڈرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان کو تو کتنا بھی بول لو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان لوگوں کو نہ اپنے سے دور نہ کریں۔ اب یہ کہاں کیا شروع ہو رہا ہے میری بہنوں؟ یہ آیت، یہ جو ہے نا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی یریدون وجہ، کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹائے اے نبی جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ بے سہارا غریب مسلمان تھے، بڑی اخلاص سے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، غور سے سنیے کیا ہے یہ آیت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام بعض جو غریب تھے اور بالکل نادار تھے، مفلس تھے، غربت کے ساتھ تھے، ان کے پاس مال و زر نہیں تھا، وہ بالکل یعنی بہت ہی غربت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ اتنے عبادت گزار اور اتنے نیک تھے کہ دن رات اللہ کی عبادت میں وہ لگے رہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھتے تھے، شدید محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بیٹھتے اور یہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھتے اور آپ سے یعنی محبت کرتے تھے اور عبادات کثرت سے کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ بے سہارا مسلمان تھے، غریب تھے، اخلاص کے ساتھ دن رات آپ کے اپنے رب کو پکارتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند کرتے تھے، تو مشرکین تانا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بولتے تھے؟ اے محمد تم تو بلاتے ہو ہمیں بات کرنے کے لیے، لیکن کیا ہے تمہارے پاس؟ تمہارے آس پاس تو ہمیشہ غریب و غربا فقیروں کا ہجوم رہتا، پورا غریب لوگ تم کو گھیرے ہوئے رہتے، تم انہیں ہٹاؤ اے نبی تو ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ کیا کہتے تھے؟ ان غربا کو تم اپنے نزدیک سے ہٹاؤ تو ہم تمہارے پاس آ کر بات کریں گے۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ان کی یہ حماقت تھی، ان کی یہ حماقت تھی کہ وہ غریب مسلمان کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ غریب آئیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب آواز ہوتی تھی کہ ہمارے پاس، اللہ معاف کرے ہمیں، اللہ معاف کرے، ہمارے گھرانوں میں، خاندان میں سننے میں آتی ہے بات کہ غریب ہوتا تو اس کا انٹروڈکشن نہیں دیا جاتا، ہاں کوئی امیر ہوتا بڑا، اس کا دبدبا ہوتا ہے، اس کا زور ہوتا ہے، اس کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے، یہ ہمارے فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ ہمارے بہت قریب ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، کیونکہ اس کا رتبہ ہے، درجہ بڑا ہے۔ ہاں کوئی ذرا کاؤنٹ میں نہیں آنے والا رہتا نا تو اس کو انٹروڈکشن نہیں دیا جاتا، غیر ضروری سمجھا جاتا اس کا انٹروڈکشن دینا۔ یہ کفار کی ایک غلیظ ذہنیت ہے، وہ ذہنیت اگر ہمارے کسی بھائیوں میں ہے، وہ ہمارے کسی بہنوں میں ہے، ہمارے کسی خاندان میں ہے، تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ انشاءاللہ غور سے سنیے، یاد رکھیے، اور اپنی اصلاح، اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح، اپنے مسلمان معاشرے میں ہم اصلاح کریں اس بات کی، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کفار کا معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ ڈائریکٹ نہیں بول سکتے ان کو، ڈائریکٹ نہیں بول سکتے ان کو، تو آپ یہ سمجھا کر بولیں۔ دیکھیے آپ کو پتا ہے، آج میں نے درس سنا تھا، وہ درس میں آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اے نبی اپنے پاس سے غریبوں کو دور مت ہٹاؤ، وہ تو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اس کی شان نزول میں ہم نے پڑھا کہ کفار اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتے تھے، کیا بولتے تھے کہ اے نبی آپ اپنے پاس سے غریبوں کو ہٹائیں گے تو ہم آئیں گے، یعنی کوئی عزت ان کو نہیں دیتے تھے، قربا ہے اسی لیے عزت نہیں دیتے تھے، غریب ہے اسی لیے ان کی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ تو یہ کافر ہوتا ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، مسلمان کو زیب نہیں دیتی ایسی حرکتیں، مسلمان کو شوبہ نہیں دیتا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ غریب غربا کو اکاؤنٹ میں نہیں لائے، بولے کہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، ان کو ہٹا دو ہم سے دور۔ تو نعوذ باللہ یہ کافر و مشرک تھے، اس طریقے کی حرکتیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی
آپ ان کی بات حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے تھے، لیکن خیال بھی آیا اگر آپ کے ذہن میں تو اللہ تعالیٰ روک دیے، بولے اے نبی نہیں سوچنا، یہ خبردار یہ لوگ جو بول رہے ہیں نا. اب دیکھیے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا، جیسے پچھلے ہم نے پڑھا نا، کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے، بہت دعائیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا کہ کیا کرو کہ تم اپنی جان دے دو کہ ان کے پیچھے، اے نبی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم کیوں ان کے پیچھے مطلب اپنی یعنی وقت صلاحیتیں وہ کر رہے ہو. نہیں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے اللہ سے، اللہ ان کی بات کو سن لے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ مطلب اور بھی یہ لوگ معجزات مانگ رہے ہیں اللہ دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولے اللہ تعالیٰ، کتنے بھی تو تم معجزات نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، کتنے بھی معجزات دو نہیں مانیں گے. تو یہ چیز جب پیش آئی تو اب یہاں پر بھی جب کفار مشرکین کہنے لگے کہ نہیں بیٹھنا یہ لوگ، ہم تبھی آئیں گے آپ کے پاس، تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹائیں گے، شاید کہ وہ لوگ آئیں اور میری بات سنیں، اسلام قبول کریں. تو آیا ہوگا نا ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، روک دیا وہیں پر، کہا کہ نہیں، ان کے ایسے لوگوں کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے جو حماقت خورے ہیں، ایسے لوگوں کی اسلام کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو جو اللہ کے احکامات کی پوری طریقے سے پابندی نہیں کرتے. اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب پورے کے پورے میں حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ امیر اور غریب میں آپ کو فرق نہیں کرنا ہے. امیر اور غریب میں آپ غریب کی کیا کہتے ہیں کہ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کو گرا کر بات کر رہے ہیں، تو یہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی غریب کو گرا کر بات کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. تو غریب کی بھی عزت ہے، ایسا نہیں کہ اس کو ایسا ذلیل سمجھ رہے کہ بازو آنے نہیں دے رہی، بازو نہیں ٹھہرنا، ہٹ کے ٹھہرو، تم الگ ہیں ہم الگ ہیں. تو نعوذ باللہ اس قسم کی حرکتیں مومن کو زیبا نہیں دیتی. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول دیے، کیا بولے کہ اے نبی ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹائیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اللہ کو پکارتے ہیں. اچھا غریبوں میں بھی ٹائپس آف غریب ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھیے. اب کوئی غریب ہے گندا ہے، اس کو اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ مطلب اپنے آپ کو گندگی، بعض رہتے ہیں غریب گندگی میں پورے اپنے آپ کو غلیظ کر کے رکھتے ہیں، ناپاکی، وہ غریب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، بات ہو رہی ہے اس غریب کی جو کہ دیندار ہے. دیندار ہے وہ ایسا ہے سختی سے اللہ کی عبادات کرنے والا، ایسا غریب جو صبح و شام اپنے رب کی پروردگار کی عبادت میں لگا رہتا ہے، بالغداتی والعشی، دن رات. اور اس کا معاملہ کیا ہے، دن رات یدعون ربہم پکارتا ہے اپنے رب کو، بالغداتی والعشی، دن رات پکارتا ہے، یریدون وجہہ، اور وہ چاہتا ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا پانے کے لیے جو کوششیں کرتے نا مومن لوگ، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اگر دین اسلام کا پابند ہے اور دن رات وہ اللہ کی رضا میں لگا ہوا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ مومن والا ہی برتاؤ کریں. ایسا نہیں کہ غریب ہے تو لہٰذا مومن والا برتاؤ نہیں کریں گے، ان کو مطلب حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے اے نبی تم ان مومن کو اپنے پاس سے مت ہٹاؤ جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب سے آپ کو کچھ ذمہ نہیں ہے، نہ آپ کے حساب سے ان کو کچھ ہے. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، نہ آپ سے ان کا حساب لیا جائے گا نہ ان سے آپ کا حساب لیا جائے گا. بندہ سمجھتا نا کہ مطلب ان کے بھی ہم کو پوچھو گی، نہیں ہوگی، نہیں ہو، وہ اسلام قبول نہیں کرتے، جانے دیجئے. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، شرط لگا رہے ہیں کہ اسلام ہم اسی وقت قبول کریں گے جب یہ غربا کو آپ ہٹائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، ان کا حساب نہیں ہے آپ کے ذمہ، نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے. یعنی یہ مت سمجھو کہ مطلب یہ غربا کو آپ ہٹائیں گے اپنے پاس سے تو یہ لوگ آئیں گے تو اسلام قبول کریں گے تو آپ کو حساب نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. یعنی ان کو اسلام لانا ہے، وہ تو ان کو اسلام لانا ہی ہے، یہ شروط کے ساتھ لانا ہے، تو کوئی یعنی اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا، نہ آپ کا حساب ان سے لیا جائے گا.
اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ہٹائیں گے, اللہ اکبر, یہاں دیکھیے, فتطردہم, اگر آپ ہٹائے ان کو, غریبوں کو اپنے پاس سے, فتکون من الظالمین, اللہ اکبر, آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. بولے یعنی اہل ایمان سے محبت رکھنا لازم ہے, چاہے وہ غریب ہو, مسکین ہو, کیسا بھی ہو, لیکن وہ اہل ایمان ہے, مضبوط ایمان والا, متقی, پرہیزگار, اللہ سے ڈرنے والا, رات دن اللہ کی عبادت کرنے والا, تو اس سے بھی آپ کو محبت رکھنا ہے. نبی کو بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نبی کو بول رہے ہیں, اگر ہٹائے ان لوگوں کو اپنے پاس سے تو فتکون من الظالمین بول رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. اب یہ جو امیر اور غریب بنانا, یہ تو ہے نا آزمائش ہے. اللہ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ, اسی طرح فتنا, ہم آزماتے ہیں, بعضهم علی بعض, بعضهم ببعض, بعض کو بعض سے, یعنی ایک سے دوسرے کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, کسی کو دے کر آزماتے ہیں, کسی کو لے کر آزماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اسی طرح ہم نے بعض کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا, تاکہ یہ لوگ کہا کریں, کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم ان میں سے, ہاں یہ لوگ بولتے تھے, کون, یہ جو امیر تھے نا اس زمانے میں, تو وہ لوگ بولتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا, یہ ہیں اللہ کا احسان, اللہ کا فضل ان پر ہے, یہ جو غریب دکھ رہے ہیں, یہ جو مسکین ہیں, یہ جو غلام ہیں, ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے. جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے, بہت مسکین غلام تھے, تو مذاق اڑاتے تھے یہ جو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو رؤسا تھے نا, جو امیر لوگ تھے, جو کہ اسلام قبول نہیں کیے, تو وہ لوگ کیا بولتے تھے, اللہ کا فضل اس پر ہے, یہ غریب پر, یہ تو غلام ہے, اس پر اللہ کا فضل کیسے ہوا. سیم وہی ذہنیت دیکھیے جو آج ہماری ہے نا. آج ہم امت محمدیہ میں افسوس افسوس صد افسوس, آج ہمارے جو امت محمدیہ کے لوگ, سو کالڈ مسلمز, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, اور اللہ کا فضل کسے سمجھتے ہیں, یہ خوب پیسہ آ گیا تو اللہ کا فضل ہے سمجھتے ہیں. غلط ہے. دیکھیے یہاں پر ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ بات غلط ہے ان کی, یہ ذہنیت غلط ہے. اس زمانے میں بھی کفار و مشرکین کیا کرتے تھے, لیقولوا, وہ کہتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا, ہمارے درمیان یہی ہے جو اللہ کا فضل ان پر ہوا. الیس اللہ بعالم بالشاکرین, اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی, کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے. یعنی ان کا یہ تانا دینا, مذاق اڑانا کفار کا, وہ صحابہ پر جو غریب تھے, مسکین تھے, غلام تھے بعض اس میں, تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ یہ جو مسکینی ہے, یہ جو غربت ہے, اس سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اللہ کس کی عزت کرتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب میں زیادہ تکریم والا اللہ کے نزدیک کون ہے, عزت والا کون ہے, جو اتقاکم, تم میں سب میں زیادہ تقوی والا ہے. تو عزت و ذلت کا معیار تقوی ہے, عزت اور ذلت کا معیار تقوی ہے. دوبارہ کہہ رہی ہوں, تیسری مرتبہ کہہ رہی ہوں, غور سے سنیے, عزت اور ذلت کا معیار تقوی ہے. عزت تقوی, متقی بنیں گے تو عزت ملے گی, متقی نہیں بنیں گے تو عزت نہیں ہے. اللہ عزت کر لیا اس بندے کی تو سبحان اللہ, اس کے تو کیا کہنے, وہ تو معزز ہی ہوگا دنیا اور آخرت میں. اللہم اجعلنا منہم یا ربی, اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے جو اللہ ان کی تکریم کرتا ہے, متقی لوگوں کی. اللہم آمین یا رب. تو میری بہنوں, اس زمانے میں کافر یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء من اللہ علیہم, کیا یہ لوگ ہیں جس پر اللہ نے احسان کیا, فضل کیا اللہ کا, ان پر ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ بہت جانتا ہے, شکر گزار بندوں کو اللہ کو سب معلوم ہے. اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئے اے نبی جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, تو یوں کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو. ہاں, اب یہاں پر سلام کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے. دیکھیے سلام کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے. جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, تو یوں کہہ دیجئے سلام علیکم, وَإِذَا جَاءُوكَ,
اور جب آئیں تمہارے پاس الذین یؤمنون بآیاتنا، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے آپ کے پاس آئیں تو فقل، تم کہہ دو سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. یعنی اللہ تعالی ظاہری چمک دمک ٹھاٹ باٹ، وہ رئیسانہ کوئی دکھتا ہے تو اسی کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، نہیں، وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. عزت اس کی، اللہ تعالیٰ کس کو یعنی عزت نوازے گا؟ کیا اس کو جو چمک دمک ٹھاٹ باٹ رکھتا ہے؟ ایسے تو سو لوگ ہیں بہت ٹھاٹ باٹ رکھنے والے، لیکن ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ہاں، اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا، ایک حدیث ہے، حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ نظر نہیں ڈالتا تمہاری صورتوں پر، واموالکم، اور نہ تمہارے مالوں پر، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ اکبر. ولکن ينظر، لیکن وہ دیکھتا ہے، کہاں دیکھتا ہے؟ الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں پر اللہ کی نظر رہتی ہے، تمہارے اعمال پر. اللہ اکبر. آج ہم کتنی فکر کرتے ہیں میری بہنوں، کتنی فکر کرتی ہیں آج ہم. مہمان آ رہے ہیں، دیوان خانہ بہت صاف رکھو، ڈرائنگ روم زیادہ صاف رکھو، کیونکہ مہمان وہاں آتے ہیں، ان کی نظر پڑے گی، ان کی نظر ادھر پڑے گی، دیوار پر پڑے گی، دروازے پر پڑے گی، دیکھو وہاں دھول لگ رہی ہے، وہاں پر کچرا پڑا ہے، یہاں دیکھو وہاں، کیونکہ مہمان کی نظر پڑے گی. کیا ہمیں اللہ کی نظر کی پرواہ نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. میری بہنوں، ہمیں اللہ کی نظر کی پرواہ ہو. اللہ نظر ڈالتا ہے. اللہ کہاں نظر ڈالتا ہے؟ میرے آپ کے قلوب پر اللہ کی نظر ہوتی ہے. اسے پاک رکھیں، اسے پاک رکھیں، اسے منور کریں، اس میں تقویٰ بھریں، اس میں اللہ پر توکل بھریں. اللہ کی نظر آپ کے قلب پر ہوتی ہے. ہمارا اور آپ کا قلب کب چمکے گا؟ جب ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دل میں نرمی رکھیں، اپنے لوگوں کے لیے دل میں نرمی رکھیں، اپنے لوگوں کے لیے عفو درگزر والا معاملہ کریں. دیکھیے، قومیں فلاح پائی، قومیں عروج پر آئیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے. مسلمان، وہ قومیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے، تو ان کو عروج ملا. آج ہمارے زوال کی، آج ہمارے گرنے کی نیچے سبب یہی ہے. آج ہم جو نیچے سے نیچے چلے جا رہے ہیں نا، ذلت اور بربادی جو ہو رہی ہے قوموں کی، وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے. ایک دوسرے کی عزت کا خیال، ایک دوسرے سے محبت رکھنا، ایک دوسرے کی نفرت کو دلوں سے نکالنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا ہمارے پاس ہے رہا ہی نہیں. مفاد پرستی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آج ہماری ذلت کا وہ سبب بن رہی ہے. اللہ کی نظر ہمارے قلوب پر ہے تو اپنے قلوب کو پاک رکھیں. اللہ کی نظر ہمارے قلوب پر ہو تو اپنے قلوب میں کسی کا کینہ، کسی کی گندگی، کسی سے حسد، کسی سے جلن، کسی سے نفرت ہوگی، تو یہ جو گندگی ہوگی نا، تو اللہ نظر نہیں ڈالے گا ایسی گندی جگہوں پر. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. تو ہمارے اعمال کی طرف، ہمارے قلوب کی طرف اللہ کی نظر، اللہ کی رحمت کس وقت ہوگی؟ جب ہم اسے پاک رکھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو، تم ایمان والوں سے جب ملو تو کہہ دو السلام علیکم، سلام علیکم، كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم. یعنی جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اور اپنی اصلاح کر لے. توبہ سے مراد یہ نہیں کہ خالی توبہ بول لی، اپنی اصلاح نہیں کرے، نہیں، توبہ کر لے، اپنی اصلاح بھی کر لے. کیا بولے؟ ثم تاب من بعده واصلح، اور اپنی اصلاح بھی کر لے، فانه غفور رحیم. تو وہ کیسا پائے گا اللہ کو؟ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا پائے گا. میری بہنوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا نا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ عرش پر لکھ دیا. کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی. اس سے پہلے بھی ہم پڑھے تھے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے.
یعنی بندے کو اللہ معاف کرتا ہے. اللہ معاف کب معاف کرتا ہے؟ جب وہ توبہ کرے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے. اب جو بندہ اللہ سے خوف نہیں رکھتا، توبہ نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، ہاں غلطی ہوئی جہالت سے، ٹھیک ہے، نہیں معلوم تھا کر لیے، معلوم ہوا تو چھوڑ دینا نا. نہیں معلوم ہونے کے بعد میں وہی کریں گے، اسٹل کر کے کیا کریں گے؟ ہم بعد میں توبہ کریں گے، دیکھیں گے وقت آئیں گا جب ہم اپنی اصلاح کریں گے. توبہ نہیں کرا بندہ تو پھر اللہ کی رحمت کیسے ملے گی اسے؟ کیسے معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحم لازم کر لیا. کس کے لیے؟ کہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کس نے بھی اگر کوئی گناہ کر دیا جہالت، نادانی میں، اس کو نہیں معلوم تھا کر لیا، کچھ گناہ نہیں معلوم تھا کر لیا، پھر فوری اسے کیا کرنا چاہیے؟ ثم تاب من بعدہ واصلح، کیا کرنا چاہیے اسے؟ فوری توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے. فاصلح، تو جب اللہ تعالیٰ فانہ غفور الرحیم، اس کے لیے غفور الرحیم ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ہم کیسے کھول کھول کر تمہارے لیے آیتیں بیان کر رہے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کا راستہ آپ پر ظاہر ہو جائے، یعنی غلط کون ہے صحیح کون ہے آپ کو نظر آ جائے. ایسے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اللہ کی باتیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ بندہ اپنی اصلاح کر لے اور اسے پتا چل جائے غلط کون ہے صحیح کون ہے. اکثر لوگ بولتے نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا صحیح کون ہے غلط کون ہے. قرآن کی روشنی میں دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا، شریعت کی روشنی میں دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا، سنت رسول کی روشنی میں دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ اللہ نے تو کھول دیا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یعنی اسی طرح ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرمین کا راستہ تم پر ظاہر ہو جائے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھ کو اس بات سے روک دیا گیا. کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھ کو اس بات سے روک دیا گیا کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یعنی اعلان کر دو نہیں کریں گے ہم اس کی عبادت جس کی تم عبادت کرتے ہو، ہم نہیں کریں گے وہ کام، ہم نہیں مانیں گے نفس کی خواہش کو، ہم نہیں مانیں گے. تمہاری نفس کی خواہش پر ہم کیوں چلے؟ تم نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا تو تمہاری نفس کی خواہش پر ہم کیوں چلیں؟ نہیں. میری بہنوں کئی مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ بندہ اپنے نفس کی پیروی کرتا، خود بھی کرتا، دوسروں کو بھی بولتا آؤ آؤ اس طرف. آپ انکار کر دیجئے نہیں، یہ نبی کو حکم ہو رہا ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم ان سے صاف کہہ دو کہ تم جن کو الہ بنا بیٹھے نا، اے کافر مشرک، تم جس کو الہ بنا بیٹھے اس کی میں عبادت نہیں کرنے والا. قل کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا. اللہ اکبر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تمہارے خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت کروں، تمہاری خواہشات کے مطابق چلوں، تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا. مطلب یہ کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش، نفس کی بات سننا گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی. لیکن بدنصیبی یہ ہے میری بہنوں، یہ گمراہی اتنی عام ہو گئی ہے حتیٰ کہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں دیکھیے آپ، ہوتا نا کہیں عرس ہو رہا ہے، شعبدے بازیاں ہو رہی ہیں، خبروں کی تجارت ہو رہی ہے، وہاں پر دیکھیے مسلمانوں کا غل، برقعے والوں کی بھی تعداد کثرت سے دکھے گی آپ کو، داڑھی والوں کی تعداد بھی کثرت سے دکھے گی. کیا کر رہے ہیں؟ خبروں کی تجارت کر رہے ہیں. یہ خبروں کے پاس عرس منا رہے ہیں، فلاں جھنڈے چڑھا رہے ہیں، فلاں جا کے خبروں پر چادریں ڈال رہے ہیں، اور ایک میلہ لگا ہے، ٹھیلا لگا ہے، میلہ لگا ہے، ٹھیلا لگا ہے، نعوذ باللہ. اور وہاں پر کیا کریں؟ مسلمان ہی ہیں، پھر نماز بھی پڑھے، مسجد بھی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پھر ادھر آ کر شرک بھی کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا، مشاہدہ کیا اس چیز کا؟ چٹھیاں لکھتے خبر کو، وہ بیچارے ولی اللہ جو بھی بزرگ تھے چلے گئے وہ دنیا سے، ان کو چٹھی لکھ رہے ہیں
ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک وہ لاما سا تار تھا، اس میں سارے پیپرز تھے، تو میں نے پوچھا، یہ مطلب تحقیق کے لیے گئے تھے ہم لوگ، تو پوچھے کہ یہ کیا ہے، تو بولے کہ یہ پورے پرچیاں ہیں جو لوگ لا کے عرضی درخواست دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ صاحب خبر کو. بولتے وہ علی ولی اللہ ہے نا، ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں. احمق خانہ پن کی، بے وقوفی کی انتہا نہیں ہے یہ. اور ایسے لوگوں کو سمجھانا ہمارا آپ کا کام ہے، ان کو سمجھائیں، اس جہالت سے ان کو باہر لائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن تھا، یہ کام تھا آپ کا. آپ نکالتے تھے لوگوں کو ایسی جہالت سے، سمجھاتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں، بہت جلد ہار مان جاتے ہیں. نہیں، وہ کہاں سمجھتے، پکے ہیں انہوں، پکے کچے کچھ نہیں، ان کو سمجھائیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ صرف انہی کے پیچھے اپنی صلاحیتیں ختم کر دیں، ایسا نہیں. آپ ان کو سمجھائیں، سمجھے ٹھیک ہے، نہیں سمجھے آگے بڑھ جائیں، کسی اور کو سمجھائیں. کسی نے کہا تھا ایک محلہ ہے جس میں ہم کتنی کوشش کریں وہ سنی نہیں رہے. آپ نے اپنا حق پہنچا دیا، ٹھیک ہے، آپ دوسری جگہ جائیے، وہاں پہنچائیے. کیونکہ کئی ایسے حق کے متلاشی ہیں میری بہنوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو حق کے متلاشی، ان کو نہیں پتا. جب ان کو آپ بتائیں گے تو وہ خوشی خوشی قبول کر لیں گے، ارے ہاں یہ بات تو صحیح ہے آپ جو بتائے. وہ تو بیچارے زمین کے نیچے ہیں، وہ تو اگر ان کو انشاءاللہ باذن اللہ ان کو اللہ نے جنت دے دی، وہ واقع میں کوئی ولی تھے وہاں پر، اور ان کو، آپ کو تو نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا کون تھے وہاں پر، کیا تھا ان کا معاملہ، وہ تو برسوں پہلے چلے گئے. تو ان کا معاملہ تھا، کون تھا، کیا تھے، کیا تھا ان کا معاملہ. اگر انشاءاللہ باذن اللہ ولی اللہ ہیں تو پھر وہ تو جنت میں ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ ولیوں کو اللہ، مطلب اللہ کے دوستوں کو اللہ جنت دے دے گا. تو وہ جنت میں، تو یہاں پہ کیا لیٹر پڑھتے بیٹھیں گے ہمارے. تو جب ان کو سمجھائیں گے وہ سمجھیں گے. ایسے میں نے الحمدللہ کئی لوگوں سے جب بات کی تو اصلاح ہوئی ان کی. ہم کو کرنا کیا ہے میری بہنوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، دعا کریں اللہ میری یہ بہن کو سدھار دے، اللہ میری یہ بہن کو جنت کا راستہ جو میں بتلانا چاہ رہی ہوں اللہ اس کو دکھا دے. تڑپیں میری بہنوں، جیسے نبی کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کے گئے طریقہ. آپ تڑپتے تھے، آپ روتے تھے، چڑ کے نہیں بولتے تھے کس کو بھی، یا پھر تانے کے انداز میں نہیں بولتے تھے ارے تم مشرک ہو، تم فلاں، نہیں، رو کے سمجھاتے تھے ان کو، دل سے سمجھاتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے تھے اللہ اس کو راہ راست پر لا دے. تو میری بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو، جیسے اللہ فرما رہا ہے، نبی سے اللہ نے کہا، نبی نے اس حق کو ادا کر دیا. اب میرے اور آپ کے پاس قرآن ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے. قل کا مراد کیا ہے، کہہ دو. تو نبی نے کہہ دیا. دیکھیے ان آیتوں میں ایک کے بعد ایک، آیت نمبر 56 سے دیکھیے، 56 سے قل کہہ دیجئے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار یہ جو کہہ رہا ہے نا کہنے کے لیے، وہ کس کو کہا اللہ نے، نبی کو کہا، اور نبی نے حق ادا کر دیا. نبی کے بعد قرآن کس کو ملی، مجھے اور آپ کو ملی. نبی کے ذریعے سے اللہ نے کس کو دی، قرآن مجھے اور آپ کو، احکامات مجھے اور آپ کو دیے. تو اللہ کہتا ہے قل کہہ دو. اب تو ہم کتنی مرتبہ قرآن پڑھ چکے، اس میں ہم نے پڑھا کہہ دو. اچھا کسی کو کوئی کہہ رہا، ایسا نہیں ہے میری بہنوں. اللہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، کہہ رہا ہے قل کہہ دو انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گی. قل کہہ دو لا اتبع اہواءکم من قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. کہہ دو کہ میں تمہارے خواہشات کی اتباع نہیں کروں گی، اگر ویسا کروں تو پھر میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے اللہ تعالیٰ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے اور آپ کو خطاب ہے، مجھے اور آپ کو کہنا ہے کہ میں بیزار ہوں تمہارے اس شرک سے، یہ غلط ہے تم جو کر رہے ہو. قل کہہ دو انی علی بینہ من ربی، کہہ دیجئے میرے پاس تو میرے رب کی دلیل ہے. وکذبتم بھی، تم اس کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی میرے پاس تو دلیل ہے، قرآن ہے نا، قرآن میں دلیل ہے، ہر چیز کی دلیل ہے قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہہ دو اے نبی کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کے پاس سے، شریعت ہے، یہ وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے، قرآن کی دلیل ہے، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو. وکذبتم بھی ما عندی ما تستعجلون به، جس چیز کی تم جلدی کر رہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے. وہ لوگ کیا بولتے تھے، نعوذ باللہ، اس زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، وہ کیا بولتے تھے کہ تم نبی ہے نا، ہم تم کو جھٹلا رہے نا، عذاب کیوں نہیں آ رہا پھر. استغفر اللہ العظیم. کیا کہتے ہیں، تم نبی ہو نا، اے محمد تم نبی ہو نا، تم کو ہم جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تم ہی نبی ہوتے تو اللہ عذاب دے دیتا نا ہم کو، اللہ عذاب نہیں دے رہا نا، تو لہٰذا تم نبی نہیں ہو. استغفر اللہ العظیم.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہی اے نبی ان سے کہہ دو کہ آپ کہہ دیجئے میرے پاس تو دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، تم جھٹلا رہے ہو، جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو نا وہ میرے پاس نہیں ہے۔ عذاب کا آنا کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، تمام کائنات پر کس کا حکم چلتا ہے؟ تمام معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تمام حکم کائنات پر کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ عذاب کا دینا، ثواب کا دینا، رحمتوں کا برسانا، سزا، گناہوں پر سزا دینا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، نبی کی بات سچی ثابت ہو جائے گی، تو اس وقت تمہارا حق کو قبول کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے اللہ کا عذاب، آج ہی بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ اصلاح کر لے، توبہ کر لے، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ان الحکم الا للہ یخص الحق وهو خیر الفاصلین۔ جو حق ہی بیان کرتا ہے، وہ رب کیسا ہے؟ حق ہی بیان کرتا ہے، حق باتیں ہی بیان کرتا ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک کی جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں میری بہنوں، یہ حق ہے، حق ہے۔ اور فیصلہ کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہہ دو اے نبی، قل کہہ دو لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے نا۔ جلدی کر رہے ہیں، عذاب 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 کیوں نہیں ہے، عذاب کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس رہتا تو اب بھی لا کے بتاتا تھا تم کو عذاب، عذاب کہاں ہے، عذاب کہاں ہے پوچھ رہے نا، بتا دیتا تھا میں تم کو، تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر فیصلہ ہی کر دیتا نہیں۔ لیکن یہ تمام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل کہہ دیجیے لو انا عندی، یہ میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون جس کی تم جلدی کر رہے ہو، بھی لقضی الامر بینی و بینکم، فیصلہ ہو جاتا میرے اور تمہارے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ بہتر جانتا ہے ظالموں کو، کون ظالم ہے، کون حق پہ ہے، کون صحیح کرے گا، کون غلط کرے گا، سب اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اللہ کے پاس اس چیز کا اختیار ہے۔ مختار کل ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں، وعندہ مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہے میری بہنوں؟ غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ لا یعلمها الا ہوا، کوئی اس کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، ٹاپک ہم نے کیوں بنایا وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہوا، لا یعلمها الا ہوا کیوں بنایا ہم نے ٹاپک؟ کیونکہ یہ عقیدے کی بہت بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں، علم الغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس بات کی تردید کے لیے یہ عقیدہ غلط ہے رکھنا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب تھا۔ یہ چیز کا عقیدہ رکھنا جہنم میں لے جائے گا۔ جنت میں جانا ہے ہمیں تو عقیدے کو اپنی درست کریں۔ علم الغیب صرف اور صرف اللہ کے پاس تھا، اور اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس رہے گا۔ اللہ اعلان کرتا ہے وعندہ مفاتیح الغیب، غیب کی ساری کنجیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لا یعلمها الا ہوا، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا ہو۔ ویعلم ما فی البر والبحر، سبحان اللہ، وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے، تری میں کیا ہے۔ ویعلم، وہ جانتا ہے، ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے، تری میں کیا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، ایک پتا نہیں گرتا، وما تسقط نہیں گرتا، من ورقۃ، ایک ورق، ایک پتا، الا یعلمها، سوائے اس کے کہ وہ اس کو جانتا ہے۔ ولا حب فی الظلمات، ایک دانہ جو تم زمین کے اندر اندھیروں میں بو دیتے ہو، اسے دفن کر دیتے ہو زمین میں، وہ اندھیروں میں چھپ جاتا ہے دانہ، ہم اپنے ہاتھوں سے زمین کو کھود کر اس میں دانہ ڈالتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ آپ میں نہیں جانتے اس کی کیفیت کو، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے اس دانے کی کیفیت۔ ولا رطب ولا یابس،
نہ کوئی خشکی، نہ کوئی تری، نہ کوئی خشک چیز، نہ کوئی تر چیز، ہر چیز الا فی کتاب مبین، ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا عظیم رب ہے ہمارا میری بہنوں، کتنا عظیم رب ہے کہ وہ ہر چیز کا غیب جانتا ہے. اس رب کے ہو جائیں، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا. اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے، وہ پتا بھی گرا تو اسے پتا ہے. اللہ اکبر. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ ایسا ہے رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے. ہاں یہ بات اکثر لوگ ہضم نہیں کرتے. ایسا کیسا ہو سکتا یہی اللہ نے کہا، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. روزانہ رات میں اللہ ہماری روح قبض کرتا ہے. پتا ہے آپ کو، رات میں سوتے نہیں ہم تو وہ موت کی ایک شکل ہے. اللہ کہتا ہے کہ روزانہ راتوں کو میں تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہوں. روح لے لیتے اللہ تعالیٰ. گہری نیند جب ہوتی نا اللہ، اس وقت ہماری یعنی روح لے لی جاتی ہے، پھر اللہ لوٹاتا ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، وہی ہے جو تم کو مارتا ہے، روزانہ وفات دیتا ہے، باللیل، ہر رات میں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے تم دن میں کیا کرتے ہو. یعنی کہتے نا مجھے موت کو یعنی نیند کو کیا کہتے ہیں کہ چھوٹی موت بولتے، عربی محاورہ ہے، وفات الاصغر بولتے اسے، وفات الاصغر کہتے ہیں نیند کو. اور جو ہمیشہ کی جو مطلب بعث بعد الموت، یہ جو بعث بعد الموت سے پہلے یعنی حشر میں اٹھائے جانے سے پہلے یہ جو خبروں میں ڈالنے والی موت آتی نا، وہ موت کو کہتے ہیں وفات اکبر. بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہی روزانہ میں تمہاری روح قبض کرتا ہوں رات میں جب تم سو جاتے ہو، اور تم کو یعنی دن میں جو تم کام کرتے ہو اس کو بھی بہتر جانتا ہوں. ثم یبعثکم فیہ، اور میں پھر تم کو جگانا، اٹھانا، تم جو اٹھتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور میں ہی اٹھاتا ہوں. لیقضی اجل مسمى، یعنی نیند موت کی ایک شکل ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ میں اٹھاتا ہوں، اور کیوں، کب تک اٹھائے رکھتا ہوں، تمہیں جگاتا ہوں کب تک، الی اجل مسمى، اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک. یعنی ہمیں نہیں پتا کہ وہ مقررہ وقت کیا ہے ہمارا. اللہ لے رہا روح کو، دے رہا کب تک ہے؟ اسی وقت تک ہے جب اللہ کا فیصلہ، یعنی اللہ نے ہمارے لیے عمر کا یہ حصہ رکھ دیا کہ وہاں تک تمہیں روزانہ روح کو لینا ہے، دینا ہے. اللہ ایک وقت آئے گا لے لے گا، روح تو دے گا نہیں. وہ ایک وقت ہے اجل مسمى، یعنی ڈیسائیڈڈ جو ٹائم ہوتا ہے، میعاد معین، میعاد جسے کہتے ہیں، میعاد معین کہتے ہیں وقت، یعنی جو ڈیسائیڈ ہو گیا ہماری موت کا کہ یہ عمر میں مرنا ہے، تو تب تک اللہ لوٹائے گا روح کو. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو لوٹ کر آنا میری ہی طرف ہے. ثم ینبئکم، پھر ہم تم کو بتا دیں گے، بما کنتم تعملون، کیا تم عمل کرتے تھے. یعنی وہ شب و روز کا جو سلسلہ ہے نا ہمارا، سونا اٹھنا، سونا اٹھنا، سونا اٹھنا. سوتے ہیں روح لے لیتا ہے اللہ پاک، اور جب اٹھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے، دعا میری بہنوں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں موت کے بعد حیات دی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم تیری طرف جمع ہونے والے. ہم بھی پڑھتے روزانہ، یعنی یہ شعور کے ساتھ پڑھیں. ہم اللہ کو بول رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو میرے کو روح واپس کر دیا. الحمدللہ الذی، تعریف اس ذات کے لیے ہے جو احیانا، مجھے حیات دی، بعد ما اماتنا، میری موت کے بعد. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ مجھے تیری طرف جمع ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ثم الیہ مرجعکم، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم ینبئکم، پھر میں تم کو بتا دوں گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کر رہے تھے. کیا عمل کر رہے تھے تم، اللہ بتا دے گا. تو اس وقت کے آنے سے پہلے، یعنی جو ہمارے اعمال اللہ کھول کر رکھے گا سب کے سامنے، تو اس وقت سے آنے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام برے اعمال کو اللہ تعالیٰ مٹا دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، اور ہمیں ہمیشہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ روز محشر میں ہم رسوا نہ ہوں، ہمیں جنت ملے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.